بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. خدا وند متعال تمام حمد اس اللہ رب العزت کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو عالمین کو تخلیق کرنے والا ہے. یہ ایام عزائے امام حسین علیہ السلام ہیں. میں نے آپ احباب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا ہے کہ تحقیق حسین جو ہے وہ مصباح الہدی ہے اور نجات کا سفینہ ہے، یعنی ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. کون حسین؟ وہ حسین کہ جو دوش نبوت کا سوار ہے، وہ حسین کہ جو کبھی ماں کو کہتا ہے کہ اماں ہمارے لیے عید کے کپڑے نہیں ہیں، تو میری آقا زادی نے کیا کہا تھا؟ میری آقا زادی نے یہی کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، وہ درزی تمہارے کپڑے لائے گا. تو عید والے دن آیا، دق الباب ہوا، دروازے پر آئے تو کیا کہا گیا کہ انا خیاط الحسین، میں خیاط الحسنین ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. یہ آنے والا کون ہے؟ یہ آنے والا جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کبھی خیاط بن کر آتا ہے، کبھی روٹیاں لینے کے لیے آتا ہے، کبھی یتیم بن کر آتا ہے، کبھی سائل بن کر آتا ہے. تو یہ عظمت امام حسین علیہ السلام ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو کبھی نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے تو اللہ کا نبی اپنی عبادت کو اتنا طول دے دیتا ہے کہ جو پیچھے پڑھنے والے نماز صحابہ ہے وہ کبھی اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں حسین بیٹھا ہے، پھر سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں حسین بیٹھا ہے، پھر سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. تو حسین ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے، حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، حسین ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے دار و مدار میں دین گھومتا ہے، کہ جو دین کی بقا کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو ہدایت پر چلانا چاہتے ہو تو حسین کے دامن کو تھام لو. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بقا کا راز جو ہے وہ حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مختص ہے. وہ حسین کے جو ہدایت کا چراغ ہے، جو ہدایت کی روشنی ہے، جو ہدایت کرنے والا ہے، کہ ہدایت جس کے اوپر موقوف ہے. ہادی اور بھی سارے کے سارے ہادی ہیں، سارے کے سارے ہدایت کرنے والے ہیں، لیکن حسین ہدایت کا ایسا چراغ ہے کہ جو اس کی روشنی سب سے زیادہ ہے. حسین کشتی نجات ہے، کشتی نجات، ایسا کشتی نجات ہے. ہر ایک 14 معصومین علیہ السلام میں سے کشتی نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے، لیکن حسین کی کشتی اوسع ہے،
وسیع تر کشتی ہے حسین کی، کہ جس کی مجلس میں، کہ جس کے ذکر میں کسی کو کسی قسم کی قائد نہیں ہے۔ وہ حسین ابن علی کہ جو نجات کا ذریعہ ہے، کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی انسانیت کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ ذکر حسین ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں مذہب کی قید نہیں ہے، کہ جس میں کسی چیز کی قید نہیں ہے، جس میں شیعہ بھی آ سکتے ہیں، سنی بھی آ سکتے ہیں، غیر مذہب کے افراد بھی آ سکتے ہیں۔ حسین ایک ایسا وسیع درس ہے کہ جس درس سے جو انسانیت کا سبق لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو حسین انسانیت کا سبق دینے والا ہے، حسین انسانیت کو بقا دینے والا ہے، حسین اسلام کو باقی رکھنے والی ذات کا نام ہے، حسین ایسی عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوا ہے، جس کے ذریعے سے اسلام برقرار رہا ہے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ باقی ہے تو حسین کے ذریعے سے، محمد الرسول اللہ باقی ہے تو حسین کے ذریعے سے، علی ولی اللہ باقی ہے تو حسین کے ذریعے سے، آدم کی نبوت باقی ہے تو حسین کے ذریعے سے، نوح کی رسالت باقی ہے تو حسین کے ذریعے سے۔ اگر اولی العزم پیغمبروں کی محنت کامیاب ہوئی ہے تو وہ حسین کے ذریعے سے۔ حسین ایک ایسا منبع حیات طیبہ انسانیت ہے کہ جس کے اوپر تمام انسانیت کا دار و مدار ہے۔ اگر ہم انبیاء کی محنت کو دیکھیں، رسولوں کی رسالت کو دیکھیں، حتیٰ کہ اس نبی کی رسالت کو دیکھیں کہ جس کے اوپر خاتم النبیین کی مہر لگی ہے، کہ جس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر نوع بشر نجات چاہنا چاہتی ہے، نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، نجات کے ذریعے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو وہ حسین کے ذریعہ ہے۔ تو اب اگر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک اگر کسی کی نبوت، کسی کی رسالت کا جو منبع حیات انسانیت ہے وہ جناب امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام حسین ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے نبیوں کی نبوت بچ گئی، جس کے ذریعے سے رسولوں کی رسالت بچ گئی، کہ جس کے ذریعے سے ولیوں کی ولایت بچ گئی، کہ جس کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ بچے وہ حسین ہے، کہ جس کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ بچے وہ حسین ہے، کہ جس کے ذریعے سے علی ولی اللہ بچے وہ حسین ہے۔ حسین ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو اللہ کو بھی پہچانوا رہی ہے، جو رسول اللہ کو بھی پہچانوا رہی ہے، جو علی ولی اللہ کو بھی پہچانوا رہی ہے۔ کربلا ایسا مقام ہے، کربلا ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس میں حق و باطل کا معرکہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی، 2 صحابہ کے بیٹوں کے درمیان جنگ تھی۔ میں کہوں گا نہیں میرا بھائی، تو حق پر نہیں ہے بلکہ تو باطل پر ہے۔ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ ایک طرف حق کا نمائندہ تھا، ایک طرف باطل کا نمائندہ تھا۔ باطل کا نمائندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی نبوت نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ جو حق کا نمائندہ ہے وہ کہہ رہا تھا رسالت بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے، اللہ کا فرمان بھی ہے، میرے نانا کی رسالت بھی باقی ہے، میرے نانا کا کلمہ بھی باقی ہے، میرے بابا کی ولایت بھی باقی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے، کربلا ایک ایسی چیز کا نام ہے، حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو فاصل ہے حق و باطل کے درمیان۔ جو حق و باطل کے درمیان فاصل بنے وہ حسین ہے، جو حق و باطل کے درمیان فاصلہ ڈالے، جو مفصل فاصلہ ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے وہ حق و باطل کے درمیان فاصلے کلی ہے۔ وہ حسین کہ جو 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا، مکہ آیا، 28 ذی الحج کو میرے آقا نے باندھے ہوئے احرام توڑے، باندھے ہوئے احرام توڑ کے میرا مولا کربلا کی طرف چل پڑا۔ جب ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ حسین اکیلا بیٹھ کے رو رہا ہے، جب نظر پڑی نا جناب میری آقا زادی عالیہ بی بی کی، میری آقا زادی نے کہا عباس، جی آقا زادی ذرا حسین کو میرے خیمے میں بھیجو۔
جناب امام حسین علیہ السلام بی بی کے خیمے میں آئے۔ جب میرے مولا بی بی کے خیمے میں آئے تو میری آقا زادی نے کہا، اے میرا بھائی، اگر تو نے اکیلے ہی رونا تھا، اگر تو نے سارے فیصلے اکیلے ہی کرنے تھے تو مجھے ساتھ لانے کا فائدہ، مجھے کیوں ساتھ لائے ہو؟ میرے ساتھ لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں، اے بہن زینب، میرے نانا کے ساتھ میرا بابا علی ایک ہوا کرتا تھا۔ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جو میرے بابا نے، جو میرے نانا نے، کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی کہ جو میرے نانا نے ہاری ہو۔ میرا بابا علی جو ہے وہ ہر جنگ کا فاتح تھا، ہر جنگ میرے بابا نے فتح کی تھی۔ بی بی کی طرف دیکھ کے میرے مولا کہتے ہیں، بہن زینب، میرے نانا کے ساتھ فقط ایک علی ہوا کرتا تھا، میری بہن مجھ حسین کے ساتھ ایک علی نہیں ہے، میرے ساتھ 4 علی ہیں۔ میری آقازادی فرماتے ہیں، کون کون ہے؟ پہلا محمد حنفیہ ہے، دوسرا کون ہے؟ دوسرا جناب مسلم بن عقیل ہے، تیسرا کون ہے؟ تیسرا جناب حضرت عباس ہے، چوتھا کون ہے؟ میری آقا زادی کی طرف میرا مولا دیکھ کر کہتے ہیں، چوتھا علی جو ہے وہ میرا بیٹا جناب علی زین العابدین علیہ السلام ہے۔ میری آقا زادی کہتی ہے، بھائی میں تجھے مشورہ یہ دیتی ہوں کہ ان کو تقسیم کر دے، محمد حنفیہ کو مدینے میں بھیج دے، کیونکہ ماں ام البنین وہاں پر ہے۔ کتنا حق رکھتی ہے ام البنین اولاد زہرا کی نظر میں، کتنی عظمت ہے ام البنین کی اولاد زہرا کی نظر میں کہ جو اتنا خیال رکھتی ہے، کہہ رہی ہے میرے بھائی محمد حنفیہ کو مدینے بھیج دے۔ اب آ گیا مسلم کو کوفے بھیج دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ والوں کے خط آئے ہیں، مسلم کو کوفہ بھیج دے اپنا سفیر بنا کے۔ باقی 2 بچ گئے، جناب عباس اور جناب سجاد۔ ایک کو تو سنبھال لینا، ایک کو میں سنبھالوں گی، تیرے بعد وقت کا امام ہے سجاد، تو جانے سجاد جانے، میں جانوں ام البنین کا بچڑا جانے۔ منہ جہاں کہے گا میں عباس سے وہ باتیں منوا لوں گی۔ الغرض ختم کروں، جناب محمد حنفیہ مدینے چلے گئے، جناب مسلم کوفے چلے گئے۔ آج جس شخصیت کی شہادت کے بارے میں لب کشائی کرنی ہے، اس شخصیت کا نام ہے مسلم بن عقیل ابن ابی طالب۔ یہ عقیل کا بیٹا ہے، جناب ابو طالب کا فرزند ہے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کے بارے میں میرے مولا نے کوفہ والوں کو یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ میں تمہاری طرف وہ بھیج رہا ہوں جو میری طرف سے معتمد ہے، جو میری طرف سے فقیہ ہے، کہ جو میرے اہل میں سے ہے، میں تمہاری طرف وہ بھیج رہا ہوں۔ جب چلے گئے جناب مسلم بن عقیل کوفے میں داخل ہوئے، یہ وہ پہلی ہستی ہے اہل بیت علیہ السلام میں جو اس وقت کوفے میں داخل ہو رہی ہے۔ جب میرے مولا کوفے میں داخل ہوئے تو مؤرخین نے لکھا ہے 18,000 سے 20,000 بندے نے بیعت کی جناب مسلم کے ہاتھ پر۔ میرے مولا بہت خوش ہوئے، میرے آقا کو خط لکھ دیا کہ میرے آقا آ جاؤ، کوفے کا ماحول جو ہے وہ آپ کے آنے کے لیے سزاوار ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، اس ملعون نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا، اور یہ اس وقت آیا، رات کی تاریکی میں آیا۔ اس نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جیسا لباس بنو ہاشم پہنتے ہیں، اور اس نے آتے ہی آتے کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ جب اس کو دارالامارہ میں داخل کر دیا گیا، اس کا استقبال کیا گیا، اور جب اس نے اپنا نقاب اتارا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حسین نہیں ہے بلکہ یہ ابن زیاد ہے۔ اس نے آتے ہی اعلان یہ کیا کہ جو مسلم کی حمایت کرے گا، جو مسلم کے ساتھ چلے گا، جو مسلم کی حمایت کرے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کو فنا کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو گرا دیا جائے گا، اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا۔ اس کا یہ اعلان کرنا تھا۔ جس کا بھائی تھا اس نے اپنے بھائی کو بلا لیا، جس کا بیٹا تھا اس نے اپنے بیٹے کو بلا لیا، جس کا خاوند تھا اس نے اپنے خاوند کو بلا لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی تو کافی مجمع تھا۔ جب یہ اعلان ہوا، اس اعلان کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد میں یا مسلم رہ گیا
या हानि रह गया या मुस्लिम के 2 बेटे रह गए। अब मेरे आका ने मस्जिद को छोड़ा और कूफे की गलियों में चलना शुरू कर दिया। अब बच्चे जो हैं वो भी साथ हैं। एक रिवायत में है कि बच्चों को काजी के पास छोड़ा और काजी को ये कहा कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो इनको भी अपने घर से निकाल देना, इनकी मर्ज़ी ये जहाँ जाएं। चलते चलते एक दरवाज़े के ऊपर बैठे, ये एक बीबी का दरवाज़ा था, और दक्कुल बाब किया तो एक बीबी ने कहा, कौन है? कहा मैं गरीब हूँ, मुझे पानी पिलाओ। इस बीबी ने पानी पिलाया। जनाब मुस्लिम पानी पी के वहीं पे बैठ गए। काफ़ी देर बाद ये बीबी फिर बाहर आई तो इसने कहा, ऐ बंदे खुदा, कूफे के हालात नासाजगार हैं, तेरा घर नहीं है। तो हज़रत मुस्लिम कहते हैं, मेरा वो घर है कि जहाँ फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, जहाँ फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। मेरा घर फ़रिश्तों के नाजिल होने की जगह है। अब ये बीबी कहती है, क्या तू हुसैन का सफ़ीर मुस्लिम है? कहा, बीबी हाँ मैं ही हूँ। आ ये तेरा घर है, मैं तेरी ग़ुलाम हूँ, मैं तेरी नौकर हूँ, आ जा तू इसी घर में। हज़रत मुस्लिम ने पूरी रात गुजारी। इसका बेटा है बिलाल, जब इसको पता चला कि हमारे घर में हज़रत मुस्लिम मेहमान के तौर पर हैं, तो ये चला गया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाके कहता है, इब्ने ज़ियाद, जिसको तू पूरे कूफे में तलाश कर रहा है वो हमारे घर में है। फ़ौजें आ गई। फ़ौजों के घोड़ों के टापों की आवाज़ का सुनना था कि जनाब मुस्लिम ने अपने साजे सामान को तैयार किया, अपने हथियारों को डाला, तलवार उठाई, बाहर निकलने लगे। आगे से ये बीबी आके कहती है, जनाब मुस्लिम तुम बाहर ना निकलो, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो मेरे घर में आए, मेरे घर में दाखिल हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम मेरे घर में ही बैठे रहो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। हज़रत मुस्लिम कहते हैं, मैं हाशमी हूँ, मेरे हाशमी खून गवारा नहीं करता कि किसी औरत के घर में, किसी औरत के घर में फ़ौज दाखिल हूँ। मैं कहूँगा, ऐ मुस्लिम तेरी किस्मत अच्छी है, तू गैर के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उनके घरों में फ़ौज दाखिल हो। काश तू 11 मुहर्रम को करबला में होता, जब मलून ज़ारा की बेटियों की चादरें लूट रहे थे। अलगर्ज़ इन्होंने जनाब मुस्लिम के साथ जंग की। जनाब मुस्लिम ने तलवार उठाई और ऐसी शुजाअत दिखाई, कभी कभी लड़ते लड़ते कूफे से मुंह फेर जाता था करबला मुअल्ला की तरफ, जिधर से मेरे मौला आ रहे थे, और कहते थे, काश मेरे साथ अब्बास होता, काश मेरे साथ अकबर होता, मैं अकेला न लड़ता, मैं अकेला न मारा जाता। इनसे हाशमी को शिकस्त न हुई तो इन्होंने, इन मलऊनों ने एक सियासत के लिए गड़ा खोदा और उस गड़े में हज़रत मुस्लिम को गिराया। जब कैद कर लिया तो इब्ने ज़ियाद के सामने जब लाए तो इस मलऊन ने क्या कहा? इसने कहा कि मुझे अमीर कह के सलाम कर। अब मेरे आका ने क्या कहा? माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं, मैं हुसैन को अमीर मानता हूँ, मैं तुझ पर भी लानत करता हूँ और तेरे भेजने वाले पर भी लानत करता हूँ। अब मेरे आका ने 2-3 वसीयतें की और कहा, मैं इतना का मकरूज़ हूँ, ये मेरी ज़रा बेच के दे देना। अब इस मलऊन ने क्या किया? इस मलऊन ने हुक्म दिया कि दारुल अमारा की छत पर ले जाओ और वहाँ से मुस्लिम बिन अकील को ज़िबा कर दो, सर कलम कर दो। जब दारुल अमारा की छत पर पहुंचा, इधर से दारुल अमारा की छत पर पहुंचा मुस्लिम बिन अकील, उधर से हुसैन करबला से थोड़ी दूर पहुंचे। या खैमे के अंदर हुसैन बैठ के रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। जब मेरे आका ने देखा तो कहा, भैया रो क्यों रहे हो? कहा, अब्बास अगर तू भी देखेगा तू भी रोएगा। मौला क्या हुआ? कहा, मुस्लिम दारुल अमारा की छत पर मौजूद है और जल्लाद उसका सर कलम करना चाहता है, आ मैं तुझे दिखाऊं। जब मेरे मौला अब्बास ने ये मंजर देखा तो मेरे आका के पांव पे हाथ रख के कहते हैं, अपनी माँ के दुखे पहलू का वास्ता मुझे कूफे में पहुंचा। कहा, अब्बास क्यों जाना चाहते हो? क्या जंग करोगे? कहा, नहीं मौला मैं जंग नहीं करूँगा। मौला देखो दारुल अमारा की छत ऊंची है, मैं नीचे जाके खड़ा हो जाऊंगा और जब मेरे भाई का सर आएगा तो मैं अपने भाई का सर अपने हाथों पे लूंगा।
اب میرے مولا نے کیا کہا عباس ذرا نیچے دیکھو۔ جب عباس نے نیچے دیکھا تو ایک بی بی ہے جس نے سیاہ برقع پہنا ہوا ہے، جو کہہ رہی ہے او میرا بیٹا میں تو کب سے تیرے انتظار میں آئی کھڑی ہوں۔ کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں عباس، یہ میری دکھے پاسے والی، یہ میرے دکھے پہلو والی میری ماں زہرا ہے۔ اس ملعون نے مولا کے سر کو قلم کیا، سر زمین پر آیا، جسد خاکی کو زمین پہ پھینکا گیا۔ یہ وہ پہلا شہید کربلا میں سے، یہ کربلا کے شہیدوں میں سے، یہ نصرت حسین کے شہیدوں میں سے پہلا شہید ہے کہ جس کی لاش زمین پر آئی تو کوفے کے بچوں نے اس لاش کی ٹانگ میں رسی ڈال کر، کوفے کی کوئی گلی نہیں ہے جس میں نہ لے گئے ہو۔ مورخین کہتے کوئی کوفے کی ایسی گلی نہیں تھی کہ جس میں مسلم کی لاش کو نہ گھمایا گیا ہو۔ میں عرض کروں گا مولا تو پھر بھی خوش قسمت ہے، تجھے کفن ملا، تجھے دفن کیا گیا۔ اور میں مولا حسین کے کہ جس کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔